رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اپنے نبی کو یہ بشارت دی کہ ہم اس دین سے راضی ہیں. آپ عرفات کے میدان میں تھے اور جبل رحمت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کی وحی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ ہم نے اس دین کو مکمل کیا، یہ نعمت ہے جو ہم نے پوری کر دی اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس مذہب کو چلتے ہیں، وہ دین، وہ طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے. آدمی جس سے راضی ہوتا ہے اس کی فرمائشوں کو پورا کرتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جن سے خدا راضی ہے، اور ہم اللہ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، کیا وہ چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں؟ ہم اللہ سے عزت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو کیا واقعی یہ چیزیں ہمیں حاصل ہیں؟ ہم یاد کریں ان مسلمانوں کو جو مٹھی بھر تھے اور فقر و فاقے میں تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں عطا فرمائی تھی، جو برکتیں عطا فرمائی تھی، وہ برکتیں آج نظر نہیں آتی. ظاہر ہے کچھ ہماری اپنی ذاتوں کا قصور ضرور اس میں ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور حق ہے. ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. پھر ذلتوں کا سامنا کیوں، بے برکتیاں کیوں؟ بس ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جس دین سے راضی ہے وہ دین ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے دین کہاں ہے تو ہم کو یوں کہنا پڑتا ہے دین کتابوں میں ہے، وہ کتابیں صندوق میں ہے اور صندوق ہمارے گھر میں ہے. تو دنیا کی وہ قوم ہے جو اس دین کی طلب و تلاش میں ہے، ان کو دین کہاں ملے گا؟ ظاہر ہے وہ مسجد میں آتے نہیں، تو اس سرزمین کو پہنچتے نہیں. پھر آخر یہ دین جس کی تلاش دنیا کے ہر انسان کو ہے، اس لیے کہ ہر انسان سلامتی چاہتا ہے، اور دین اسلام میں سلامتی ہے، عافیت ہے، عزت ہے. اگر وہ دین میرے آپ کی زندگی میں آ جائے تو پھر
یہ سلامتی عام ہو جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سلامتی والا دین ہے ان سے اپنے بھی سلامت نہیں ہے۔ ہر روز خبر سن لو، اپنے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جو ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے آیا تھا، اس کی اپنی عزت، اس کی اپنی جان سلامت نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کتابوں میں ہے، زندگیوں میں نہیں ہے۔ جس دن زندگیوں میں آ جائے گا تو دنیا کھچ کھچ کر اس کے طرف آنا شروع کرے گی، کھچ کھچ کر آئے گی، خود ہو کر آئے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک سفر کیا، ہزاروں لوگ اس دین کو قبول کرنے کو مجبور ہو گئے۔ کوئی منظر تھا جو پڑھ کو پوچھتے تھے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے، ایک زندگی تھی جو عملی طور پر انسانیت کو نظر آ رہی، ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ہر چیز سے اسلام جھلک رہا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے۔ آج ہم کو دیکھ کر ہمارے دین کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر اس سے بولو کہ آپ مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ کی یہ سنتیں ہیں، آپ میں نظر نہیں آ رہی، تو کیا بولتا ہے پتہ ہے مسلمان؟ ہمارے ظاہر میں مت جاؤ، اندر سے ہم پکے مسلمان۔ اگر کوئی آدمی ایک عورت کا لباس پہن لے اور چوک پر کھڑا ہو جائے اور آٹو والا رک کر اس کو بولے کہاں جا رہے باجی، اور یہ بولے غصے میں آ جائے اور بولے باجی کیوں بول رہا، بولے کیا بولوں، بولے بھائی جان بولو، بولے کیوں، اور بولے ظاہر پر مت جاؤ، اندر سے مر دو، اور تو بات ہے تو بولیں گے کیا بلا ہے پتہ نہیں، دکھ رہے تو باجی۔ دوسرا آیا سائیکل رکشہ لے کر، اس نے بولا کہاں جا رہے ہیں آپا، بیٹھو آپا، یہ بولے آپا، پھر بھائی صاحب بولو، بولے کیوں، اور بولے ظاہر پر مت جاؤں۔ کتنا کو بولیں گے دن بھر میں؟ ارے مسلمان وہ جس کو دیکھ کر ہی تو یوں کہنے لگ جائے یہ محمدی دکھ رہا ہے، یہ مسلمان دکھ رہا ہے۔ آج ہم تعداد میں بہت ہیں لیکن کم نظر آ رہے، تعداد میں بہت ہیں لیکن کم نظر آ رہے۔ ایک ریل میں کے ڈبے میں، ایک بس میں کتنے سکھ بیٹھے ہیں اس کو گنا جا سکتا، اتنے بگڑے ہوئے، لیکن کتنے بھائی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ گلاب راؤ دونوں کی شکل ایک ہی نظر آ رہی ہے، تو قصور کس کا؟ ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہم کم کیوں نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس دین محمدی کو چلنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم نے ایک رب مانا ہے، اسی کے حق میں سب ہے، یہ ہم کو دعویٰ ہے۔ ہم وہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کی طرح یوں کہہ دے ہم دو ہمارے دو اور بس کر دو، نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پالنے والے اللہ کے، اس لیے جتنے آنے دو۔ ہماری تعداد کی صحیح خبر اگر اوپر پتہ چل جائے نا تو یہ سن کر ہی دل پھٹ جائے، ہماری تعداد اتنی ہے، لیکن صرف اسلام اور نبی کی سنتیں زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہو کر ہم کم نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کی علامت جسم پر بھی نہیں ہے، اور اذانیں ہوتی تو غیر بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے۔ نماز جیسا عمل بھی ہماری زندگی سے نکل گیا۔
جو مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر یہ گھر سے نکلتا 10 دن قدم بھی چلا جائے، اگر گھر والی نے ایک آواز کی ادھر آؤ جی، تو کیا شان ان کی کہ آگے بڑھ گئے ہونا کتنے بڑے صاحب، ایسا رکتے جیسے ایمرجنسی بریک میں گاڑی رکتی جگہ پر۔ اتنا سا بچہ ابو کہہ کے پکارے فوراً رک جاتا، پلٹ جاتا، اور اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے، پلٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، کتنا غصہ آتا ہوگا کہ یہ عجیب نادان میرا بندہ ہے، اپنے بچے کی آواز پہ اٹھتا ہے، اپنے بیوی کی آواز پہ اٹھتا اور پلٹتا ہے، اور میری آواز پہ پلٹتا ہی نہیں۔ مؤذن ذرا حی علی الصلاۃ، تو یہ بولتا میں تو میرے کام پہ چلا، اور اذان کے بعد مسجد کے سامنے سے کیک مار کے گاڑی چلی۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو، لیکن کیا کیا جائے، امت دن بہ دن اللہ کی بغاوت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور امید اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی مدد کو چاہنا، یہ تو نادانی ہے، یہ تو پاگل پن ہے۔ تھوڑے سے مسلمان اور میدان میں ہیں، اور سامنے مقابل میں بھی بے ایمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی جنگ، ہاتھ بھی نہیں اٹھا، اور سر کٹ کٹ کے زمین پہ آ رہے ہیں۔ تعجب پڑ گئے کہ ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں ہلایا، یہ گردنیں کیسے کٹ رہی؟ اوپر سے وہی آ گئے، فکر نہ کرے، اتنے ہزار فرشتے آسمان سے اترے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اب ختم ہو گئے، کہ اللہ کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اللہ دوسری شان سے آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس شان کو اپنائیں جو ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، کہ اس کی زندگی امن والی، امان والی۔ مسلمان کی تعریف حدیث میں کیا پڑھا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور کما قال السلام، فرمان مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ ہے محفوظ؟ صحابہ ڈنکی کی چوٹ پر یہ دعویٰ دیتے تھے اسلم تسلم کونو مسلمان، اسلام کو قبول کر لو سلامتی میں رہو گے۔ اور کیا بولتے تھے؟ کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اگر آپ دوسروں سے بولنے جائیں گے نا یہ بات، ہمارے جیسے بن جاؤ، وہ بولیں گے تمہارے جیسے، اتنی بھاری گالی دینا ہم کو نہیں آتی۔ کون سا وہ کام ہے جس کو آج ہم کرنے سے رکے ہیں، جو اللہ نے منع کیا؟ آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ضرور یہ بولے ہمارے جیسے بن جاؤ۔ پہلے مسلمان کی شان تھی، پوری انسانیت کا درد دل میں رکھتا تھا، اور انسانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اس بات کو لیے ہوئے کہ کسی طرح یہ بندہ میرے رب کو پہچان لے، کسی طرح یہ بندہ میرے محبوب نبی کے طریقے پر آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم پھرتے ہیں، کاروبار کے لیے پھرنے والے، مال کے کمانے کے لیے پھرنے والے تو دنیا میں ان گنت ہے، لیکن اس درد کو پھرنے والا، لے کر پھرنے والا کون ہے؟ وہ صحابہ تھے، وہ اولیاء تھے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اسی درد کو لے کر چلے تھے، تو ایک سفر میں سنا 90,000 لوگوں کو پھیر دیا۔ ایک موقع پہ استاد نے ان کو آزمانا چاہا کہ کیا واقعی میرے نبی کا غم و درد اس شاگرد میں ہے؟ میرے شاگردوں میں عثمان حروری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے،
ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو کل فجر کی نماز جو ہمارے پیچھے پڑھ لے گا وہ جنت، جو ہمارے پیچھے کل فجر کی نماز پڑھ لے گا وہ جنتی، لیکن اس کی خبر اگر کوئی کسی کو دے گا تو جہنم میں جائے۔ بڑی سخت بات، سب شاگرد دوستوں نے سنا، سب اپنی جگہ بیٹھے رہے، لیکن صبح فجر کی نماز میں دیکھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے استاد حضرت عثمان ہارونی نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجمع فجر کی نماز میں بہت زیادہ تو آپ نے فرمایا بھائی اپنے ان سبھی شاگردوں کو کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بات کسی سے نہ کہی جائے، یہ کس نے جرأت کی، یہ کس نے ہمت کی؟ سب خاموش۔ جب بار بار پوچھا استاد نے کہ یہ بات کس نے کہی، یہ مجمع اتنا کیسے بڑھ گیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت یہ تو میں نے کیا۔ کہا کیوں کیا؟ جب ہم نے منع کیا تھا؟ کہا ہاں حضرت بہت سوچا، رات آدھی رات سوچتا رہا کیا کیا جائے، پھر سوچا کہ مجھ اکیلے کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی کی اتنی بڑی امت جنت پا لیتی ہے تو یہ سستا سودا ہے، تو اس لیے میں نے پوری رات گشت کیا، اس لیے یہ مجمع اتنا نماز میں آ گیا۔ حضرت نے ہم کو گلے لگایا، شاباشی دی، کہاں نبی کا غم واقعی منتقل ہوا ہے آپ کے اندر۔ یہ درد اور غم لے کر پھرنا انسانیت کا، یہ خواجہ معین الدین چشتی جن کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں ان کی راہ ہے، لیکن آج ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کو خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسجد بھی قبول ہو گئی، مرکز بن گیا، وہ درد لے کر اب کچھ لوگ یہاں بھی آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے۔ ہم گھروں پہ سوتے رہتے ہیں اور جماعتیں یہاں روتی رہتی ہیں، اے اللہ اس محلے میں بستی میں رحمت برکت نازل کر، یہاں کی بلاؤں کو ٹال دے۔ پتہ ہے آپ کو اس درد کو لے کر جو چلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے چلتے ہیں۔ انسانیت کے غم و درد میں نبی چلے تو آسمانوں کے فرشتے ان کے تکلیف پر نازل ہو کر یوں کہتے تھے آپ کہو ہم کیا کریں۔ اسی درد کو لے کر یہ امت اگر چلے گی نا تو فرشتے آج بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس محنت کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم کو اپنے دین سے زیادہ اپنی دکان پیاری ہے۔ کہاں کے بندے آ رہے ہیں، بڑی لجاجت سے اعلان کرتے ہیں، مجمع ہے کہ رکنے کو تیاری نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک دن تو آپ سے مانگتے ہیں، روزانہ تو آپ سے مانگتے بھی نہیں ہوا، چلو اور دنوں میں ہم نہیں رکتے۔ جمعرات کو تو بازار میں ہر مجمع اور ہر دکاندار یہ سوچنا چاہیے کہ آج میرے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا دن ہے، آج مجھے رکنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے جماعت والے کس کس حال میں نکل کر آتے ہیں۔ ایک بڑے میاں کو دیکھا رو رہے، کہا بھائی کیوں رو رہے؟ کہا جماعت میں 65 سال 70 سال کی عمر میں اب پہلی بار نکلا، اسی دھاتی علاقے کی پیار کی جماعت تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کو کیا کہیں، میں ادھر آیا، ادھر بیٹی کا انتقال ہو گیا، 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، تو کہا بیٹی کا انتقال ہو گیا، خبر آئی، اب یہ سوچ رہا ہوں کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ 70 سال ہو گئے عمر، موت کے قریب، کلمہ یاد نہ مستقبل فرض یاد جاتا تو پھر آنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں رک گیا۔ میں اپنی بیٹی کے جنازے میں نہیں گیا، اس کا آخری دیدار نہیں کیا، اور مجھے جماعت میں کچھ سکھایا نہیں جا رہا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آپ کو کیا پتا اپنے گھروں سے کوئی بچہ کو بیمار چھوڑ کر کوئی کس حال میں آ رہا ہے، اور وہ آ کر مفت میں
ہم سے کوئی چیز کا تقاضا نہیں، تھوڑا سا وقت ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ ارے دنیا کی باطل مذہب اپنے مذہب کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی عزت کے داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ پونا میں 100 سے زیادہ جوان کرسچن بن گئے۔ کیوں؟ ان کے بڑوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹیوں، اپنی جوان بیٹیوں سے کہا جو میک اپ جتنا کر سکتے کر لو، اور وہاں جانا، اور وہاں کچھ جوان بہت سے آتے ہیں تماشائی، ان کو تھوڑا مانوس کرنا، اور کوئی ہاتھ ملا دے تو اس کے ساتھ ہو جانا، شاباشی دیں گے اور اس کو اپنا مذہب پیش کر دینا۔ 100 سے زیادہ لوگ عیسائی اور کرسچن بن گئے۔ بہت باتیں ہیں، بہت کارگزاری ہے، مگر گھڑی اجازت نہیں دی۔ کتنے گھروں میں ہم گئے ملاقات کے لیے، بھائی اپنا مسلمان اور بیوی گھر میں کرسچن، کیا ہوا؟ انہوں نے یہ طے کیا اپنی عزت دے کر اپنے مذہب کی تبلیغ اگر ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ عزت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم وقت دینے کو بھی تیار نہیں۔ دیکھتی رہ جاتی جماعتیں، مجمع مغرب میں فل مسجد بنی تھی، اتنے خوش ہو جاتے کہ کیا پیارا شہر اور کیا پیاری بستی ہے اور کیا پیارا ماحول ہے امراوتی کا۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑے ہو کے بیان کے لیے تو 10-5 روپیہ نظر آتی ہے، باقی سب ایسے جاتے جیسے ان کو اللہ کے رسول سے دین سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اتنا بھی ظلم نہ کرو بھائی۔ شہر امراوتی کو اللہ نے جو عزت دیا اور جو پوری دنیا میں نام چل رہا نا امراوتی کا، آپ کے یہاں کوئی عجوبہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے تاریخی جس کی وجہ سے امراوتی کو شاید کتابوں میں اور کہیں لکھا گیا، اس لیے لوگ تاریخ میں اس کا نام آتا، اس لیے امراوتی آنے کی تمنا کرتے۔ خدا کی قسم، اس امراوتی کا جو نام ہے وہ صرف تبلیغ کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے۔ تھائی لینڈ ہم گئے، مکہ مکرمہ گئے، کتنے لوگ ملے، ارے وہ امراوتی کیا اور امیر صاحب کا نام لے رہے تھے، مشیر خان صاحب کا، کہا ہم لوگ آئے تھے، ارے آپ کے امیر صاحب وہ مشیر خان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہم کو اس طرح سے کھلا رہے تھے، کوئی ماں جیسے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ کیا وہاں کام ہے، کیا وہاں محبت لوگ تبلیغ والوں سے کرتے ہیں، جماعت سے کرتے ہیں۔ ہماری محبتیں، ہمارا اکرام، ہمارا تعلق جماعتوں سے جو رہا ہے ایک زمانے میں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری محبتیں اور شہر کو، اس شہر میں آنے کے لوگ تمنا کرتے ہیں، اور ہم ہفتے میں ایک بار جمعرات کو کم از کم ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ طے کرو بھائی، میں تو یہ گزارش کرنے آیا 6 دن نہیں، لیکن کم از کم جمعرات کے دن ہمارے کاروباری لوگوں نے بھی رکنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں ہم کو اس کام سے محبت ہے، محبت ہے۔ مرکز نظام الدین میں کیا ہے، کیا ہے؟ لوگ وہاں آنے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اسی کام کی وجہ سے۔ لیکن اب تھوڑا سا ایک نئی بات لوگوں کے سامنے کیا آ گئی کہ اب نظام الدین سے بھی لوگ تھوڑا یہ ہو گئے، کیوں ہوا کیوں ہوا؟ اب یہی سوال آپ سے لوگ ایسا کیوں؟ بھائی ہماری طرف سے نہیں ہوا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبوت چل رہی تھی، قائم ہے بنی اسرائیل میں، سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں۔ اب اللہ کا معاملہ، اللہ کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کیے تھے، کب؟ جب سب سے اونچا گھر، سارے مسلمانوں کا مرکز، اصل مرکز مکہ مکرمہ کعبہ ہے، تو وہ مرکز جب بن رہا تھا تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے، اس مرکز کی بنیاد جب انہوں نے اسے بنانا شروع کیا تو وہاں حضرت ابراہیم نے بہت ساری دعائیں کی، وہ سب دعائیں قبول ہو گئی، وہ سب دعائیں قبول ہو گئی۔ مثلا انہوں نے ایک دعا یہ کی تھی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس طرف مائل کر، دنیا کا غریب سے غریب مسلمان بولو، یہ تمنا رکھتا کہ نہیں رکھتا خدا مجھے ایک مرتبہ وہاں پہنچائے، ہر مسلمان رکھتا ہے۔ یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، وہ تو صحرا کا جنگل، پہاڑی علاقہ تھا، دنیا کا ہر پھل چاہے وہ کہیں پکتا ہو مکے کے بازار میں آپ کو مل جاتا ہے، یہ وہ دعا ہے۔ بہت ساری دعائیں تھی،
موقع نہیں، لیکن ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ اب تو میری اس نسل اور نسل میں ایک ایسا شخص پیدا فرما جو ساری دنیا کو ایمان و حکمت کی تعلیم دے۔ بہت بڑا سوال تھا اللہ، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کی کعبے کی حضرت ابراہیم نے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے نا، وہ پتھر لفٹ کی طرح اٹھتا تھا باقاعدہ، اور آج بھی وہ پتھر ہے، اس پتھر پہ ان کا نشان ہے۔ جو خوش نصیب حاجی حج کو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم، حکومت نے اس کو باقاعدہ سنہرے جالی میں رکھا ہے وہ پتھر۔ تو وہاں یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایک ایسا شخص پیدا فرما میری نسل اور نسل میں اب کہ جو پوری دنیا کو ایمان و حکمت دے، جس کے ذریعے سے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نسل میں ڈال دیا۔ اب بنی اسرائیل کی نبوت چل رہی تھی، اچانک اس رب نے چاہا کہ اب فیض ادھر چلے تو اب مرکز فیض الہی بن گیا۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے۔ لیکن جو پیدا تبلیغ میں ہوئے اور اسی کی برکت سے یہاں تک پہنچے، ان کو کیا عداوت، کسی مقام سے کسی کو کوئی عداوت نہیں ہے۔ مرکز تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی مدینہ رہا، پھر کبھی کوفہ رہا، تو کبھی شام رہا، کبھی دمشق رہا، جگہ بدلتی رہے گی۔ کام کرنے والے جہاں کام کریں گے وہ مرکز ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے بادان کی مسجد والے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے کام کا مرکز بنا دیا۔ اب پتہ نہیں کیسے کیسے قطب و ابدال، کیسے کیسے اللہ والے کہ جو اللہ سے ضد کر کے مانگ لے تو اللہ کو پورا کرنا پڑے، ایسے لوگ آئیں گے اور ہم ان کو پہچان نہیں سکیں گے۔ وہ بیٹھیں گے اور یہاں راتوں میں اللہ کے سامنے روئیں گے اور ہماری دنیا کی نحوست بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم محبت کریں، اس مجمع کو پیار سے دیکھیں، جو ہم سے اکرام ہو سکتا وہ اکرام کریں۔ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، لیکن جو اللہ کے لیے آتا تھا نا ان کے یہاں، وہ اپنے بچوں کے نوالے بھی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی غربت و تنگی کو ایسے بدلا، جن کے گھر میں فاقہ تھا ان کے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ اور کیا ان کو دیا اللہ نے؟ ارے آج تک جو عرب کھا رہے ہیں، سعودیہ میں جو کچھ ہے نا آج مال کہ ساری دنیا وہاں جانا چاہتی، یہ صحابہ کی اس خدمت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہم خدمت ان بندوں کی جو آ رہا ہے کریں گے نا، اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اتنا نوازے گا کہ نسلیں کھائے گی اور ختم نہیں ہوگا۔ بچانے والوں کے بعد کچھ نہیں بچتا، دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ اپنے پیشانے پہ بل نہیں لانا، آنے والوں سے کہ جو خدمت کر سکتے کر لو، اور پھر خدا کو دیکھو وہ کیسا دیتا ہے۔ اگر آدمی اپنے بستی والوں کو ایک چائے بھی پلاتا نا، پیچھے سیاست ہے، اس لیے چائے پلاتا یہ بھی کبھی اپنے کو پلا دے گا۔ اب تو عبادت بھی سودا بن گیا نا، قربانی کا حصہ لے کے جا رہا بچہ وہاں دیتا، ارے بولے وہاں سے تھوڑی آیا اپنے کو، نہیں وہاں دینے کی ضرورت نہیں۔ ارے چہلم کی دعوت تک اگر بچے بولتے وہاں دعوت دو، تو گھر میں ماں بولتی ان کے یہاں سے برتن تھوڑی آیا تھا میت کے بعد، جہاں سے برتن آیا تھا وہاں برتن دینے کا، جہاں سے قربانی کا حصہ اپنے آیا وہاں دینے کا۔ تو دنیا کا تو حال یہ ہے کہ چاہے اس کو پلاتے جو کبھی اپنے کو پلا سکتا، لیکن جماعت کی خدمت تو آدمی کو اللہ کے لیے کرنا پڑتا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کرنے والے کو کہ یہ جماعت آج آئی پھر کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ کرتا نا آدمی اسی کے لیے کرتا۔ اور ایک آخری بات کہہ دوں، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی کھانا اچھا بنا کر کوئی پڑوسی کو بھیج دے اور بعد میں برتن کے لیے جائے بچہ، تو اگر کوئی اچھی چیز بنی ہو نا تو وہ اس برتن میں ڈال کر دے دیں گے، وہ خاتم۔ کوئی اچھی چیز گھر میں نہیں ہے نا تو وہ کیا ہوتی بعد میں لے جانا بعد میں۔ کیوں؟ ایک عورت کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس پہ کوئی احسان کرے وہ اس کے برتن کو خالی لوٹائے۔ اللہ سے زیادہ غیرت والا کون ہے؟ جو اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ اس کو نہیں لوٹائیں گے، اللہ لوٹائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آنے والوں کی خدمت کرنا اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کر کے اپنے پہلے بھی یہ چیز آ گئی تو ذرا اپنے کاروبار کو کم ہفتے میں ایک دن 1 آدھ گھنٹے کے لیے آگے پیچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کئی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔